فقیر کی مراد پوری ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ سخی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس مال موجود ہو. مثال کے طور پہ فقیر جاتا ہے ایک آدمی کے پاس اور اس سے 50 روپے طلب کرتا ہے. دینے کو وہ آدمی لاکھوں دے سکتا ہے اس لیے کہ وہ بہت امیر آدمی ہے، لیکن وہ 5 روپے بھی نہیں دیتا کیونکہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. یہاں فقیر کی مراد پوری نہیں ہو سکتی. فقیر دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے 50 روپے مانگنے، وہ دینا چاہتا ہے 50 روپے، لیکن اس کے اپنی جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہے. یعنی سخاوت تو ہے لیکن یہاں استطاعت نہیں ہے. یہاں بھی فقیر کی مراد پوری نہیں ہو سکتی. تو مراد پوری ہونے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کسی نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی، تو آپ علیہ السلام کی سخاوت کے بارے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، ارے دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اگر کوئی سائل اپنی حیثیت کے مطابق معمولی خیرات طلب کرنے آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق دولت کے دریا بہا دیتے. نہ صرف دولت کے دریا بلکہ موتی، لال، جواہر سب کچھ عطا فرما دیتے تھے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور یہاں کسی کو نہ نہیں ہوتی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. امام بخاری کتاب اللباس میں ایک حدیث روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور وہ چادر لے کے آئی ہے. کیا کہتی ہے؟ عرض کرتی ہے، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نسجت هذه بیدی اکسوکھا. یا رسول اللہ یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، آپ کے حضور پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ استعمال فرمائیں. فأخذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا. آپ علیہ السلام قبول فرما لیتے ہیں اور آپ کو اس چادر کی حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی. فخرج الینا وانها لازارہ. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مجلس میں جلوگر ہوئے تو آپ نے وہی چادر تہبند کے طور پر استعمال فرمائی تھی. فجسها رجل من القوم فقال یا رسول اللہ اکسنیہا. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا کر دیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قال نعم، ٹھیک ہے. فجلس ما شاء اللہ فی المجلس. آپ علیہ السلام مجلس میں جلوگر تھے جب تک اللہ نے چاہا. ثم رجع فطواها ثم ارسل بها الیہ. آپ علیہ السلام مجلس سے تشریف لے گئے اور وہی چادر اس صحابی کی طرف بھیج دیے. فقال له القوم ما احسنت سألتها ایاہ وقد عرفت انه لا يرد السائل. اب صحابہ کرام نے اس صحابی کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کسی سائل کو نہ نہیں کرتے. زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا زباں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا، کبھی بھی کسی سائل کو نہ نہیں کی ہے، تو آپ نے وہ چادر کیوں مانگی ہے حضور علیہ السلام سے؟ اب وہ صحابی کیا عرض کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فقال الرجل واللہ ما سألتها الا لتكون کفنی یوم اموت. اللہ کی عزت کی قسم میں نے فقط یہ چادر اس لیے مانگی ہے کہ بعد وفات مجھے اس چادر سے کفنایا جائے. میں یہ چادر کفن کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں. حدیث کا اگلا حصہ ہے قال سہل فکانت کفنہ. سہل فرماتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد اسی چادر سے ان کو کفنایا گیا تھا. اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اس حدیث سے ہم نے یہ سیکھا کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ وہ غریبوں کی مدد فرماتے. نبی علیہ السلام کو خود ضرورت تھی لیکن وہ دوسروں کے طلب کرنے پر آپ علیہ السلام اپنی ضرورت کو پس پش رکھتے اور اس کی مدد فرماتے. سائل کو عطا کی ہے وہ چادر. اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غریبوں پر نظر رکھیں، دوسروں کی حاجت کو پورا کریں، دوسروں کی ضروریات کو پورا کریں. اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے. اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے اس حدیث سے، پہلے میں اپنا عقیدہ بتا دوں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام، ہر صحابی رسول جنتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جس جگہ مدفون ہے وہ جگہ رحمت والی ہے، برکت والی ہے، عزت والی ہے، شان والی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے جس مٹی سے صحابی کا جسم میں اقدس مس ہو رہا ہے وہ مٹی عزت والی ہے. بلکہ 1400 سال کے بعد آج بھی
اگر رسول کا عاشق دنیا سے جاتا ہے، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، یہی کیفیات اور جذبات ہوتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کے دور کی بات ہے، 1400 سال پہلے ان غلاموں کا کیا حال ہوگا، ان غلاموں کے درجات کتنے بلند ہوگے۔ صحابی کیوں اپنے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ چادر مبارک کفن کے طور پر جو استعمال ہوئی کیوں لے کے گئے ہیں؟ وہ یہی سکھانا چاہتے ہیں، وہ یہی پڑھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ہم اتنی عزتوں والے، اتنی بلندیوں والے کہ ہمیں ٹائٹل دیا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اس کے باوجود ہم نے سرکار کی نسبت کو نہیں چھوڑا۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ارے ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، ان کا واسطہ ہی ہے جو ہمیں عزتیں ملی ہیں۔ آج بھی امت حضور علیہ السلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اللہ یہاں بھی نوازے گا، اللہ وہاں بھی نوازے گا۔ ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت، انہی کی غلامی میں زندگی اور انہی کی غلامی میں مرنا ہے۔ صحابی یہی سکھا گئے ہیں، ان کا وسیلہ نہ چھوڑنا۔ ہم اتنی عزت والے ہو کہ ان کے وسیلے کو نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف آج ہم گناہگار، جن کے دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں، ہم کیسے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اس دن تو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اس دن تو انبیاء کو بھی نبی علیہ السلام کے دربار میں جائیں گے، ہمیں بھی انہی کی طرف جانا ہے، ان کی نسبت کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے ان کی سخاوت۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب صحابی رسول ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی لاتے ہیں، دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ بن کعب سے فرماتے ہیں، سل ربیعہ، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ صحابی رسول ہے، وہ عرض کرتے ہیں، فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، یا رسول اللہ، جس طرح میں دنیا میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں، جس طرح یہاں میں آپ کی مجلس، آپ کی صحبت، آپ کی سنگت، آپ کی غلامی اس دنیا میں کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں بھی آپ کی صحبت اور سنگت مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ، جس طرح یہاں آپ کی غلامی میں آپ کا دیدار کرتا رہتا ہوں، جنت میں بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قَالَ أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ، اب تنگی یہ دامہ پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ ربیعہ، اور مانگو، بھر کے جھولی میرے لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ وہ بھی صحابی رسول تھے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، قلت ہوا ذاک، یا رسول اللہ، بس یہی کافی ہے، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت کافی ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد، یا رسول اللہ، آپ مل گئے، ہمیں سب کچھ مل گیا ہے۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، یہ ہے صحابی کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جنت عطا فرما دی ہے۔ جنت کس کو ملتی ہے؟ جنت اسے ملتی ہے جو ایمان پہ زندگی گزارے، جو نیکیوں میں زندگی گزارے، گناہوں سے بچتا رہے، ایمان پر اس کو موت ملے، خاتمہ ایمان پر ہو، قبر کے سوال و جواب میں کامیابی حاصل کرے، پل صراط پر عافیت سے گزرے، حشر کے دن نامہ اعمال اس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں ملے، تب جا کر وہ جنت کی راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ حقیقت میں حضرت ربیعہ بن کعب نے سب کچھ مانگا ہے، یا رسول اللہ، آپ کی غلامی میں ایمان پر استقامت چاہیے، موت وہ خاتمہ ایمان پر چاہیے، حشر کے دن پل صراط پر عافیت سے گزرنا چاہیے، یا رسول اللہ، حشر کے دن ہمیں اپنے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں چاہیے۔ حقیقت میں یہ سب کچھ مانگا ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کے حکمران فقط دولت دے سکتے ہیں، زمین دے سکتے ہیں، صدارت، وزارت، امارت دے سکتے ہیں، جنت نہیں دے سکتے، یہ ناممکن ہے۔ دوسری طرف میرے آقا جو پہلا لنگر دیتے ہیں وہ جنت کا دیتے ہیں، جو تم سب کے لیے ناممکن ہے وہ میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔